بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہم بستری کے بارے میں آج ہم ایسی چیزوں سے پردہ اٹھانے والے ہیں کہ جن کے بارے میں آج تک شاید آپ لوگوں نے نہیں سنا ہوگا، اور جانے انجانے میں آپ لوگ یہ غلطیاں بھی ضرور کرتے ہوں گے۔ دوستو، میاں بیوی کے بارے میں کچھ ایسے مسئلے مسائل ہیں جن کا جاننا ہر انسان کو ضروری ہے، مگر بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ نہ ہی آپ ان مسئلوں کے بارے میں کسی کتاب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ہی کسی عالم سے پوچھتے ہیں، اور جب آپ سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ اس طرح کے مسئلے کسی عالم سے کیوں نہیں پوچھتے، تو آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں شرم آتی ہے۔ مگر آپ کو شرم اس وقت کیوں نہیں آتی؟ اس وقت آپ کی غیرت کہاں مر جاتی ہے جب آپ اپنے دوستوں اور سہیلیوں کو پوری رات کی کہانیاں سناتے ہیں۔ خیر دوستو، آپ لوگ اس ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہ کریں اور اپنے ان دوستوں کو بھی ضرور شیئر کر دیں جن کی شادیاں ہونے والی ہے یا جن کی شادیاں ہو چکی ہے، تاکہ وہ لوگ بھی ان مسئلوں کے بارے میں جان سکے، اور خاص طور سے عورتیں اس ویڈیو پر زیادہ دھیان دیں، کیونکہ 90% عورتوں کی ہی یہ غلطیاں ہوتی ہے جو اپنے شوہر کو ان غلطیوں سے نہیں روکتی، اور یہی وجہ ہے کہ ہم بستری کے مسئلوں پر شریعت کے حساب سے عمل نہیں ہو پاتا۔ تو دوستو، 25 ایسے مسئلے اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے جن کے بارے میں آپ نے آج سے پہلے شاید نہیں سنا ہوگا۔ شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کر اس ویڈیو کو آرام سے دیکھ سکتے ہیں۔ پردے میں رہ کر ہی سارے مسئلوں کو آسان لفظوں میں بتایا جائے گا۔ تو چلیے جانتے ہیں وہ 25 مسئلے کون کون سے ہیں۔ دھیان سے آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1، ہم بستری کے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے۔ اب بہت سے لوگ جب ہم بستری کرتے ہیں تو بسم اللہ شریف پڑھنے کے بارے میں کنفیوز ہوتے ہیں، اور دماغ میں بہت سارے سوال آتے ہیں کہ بسم اللہ کب پڑھے۔ تو اس بارے میں تفسیر نعیمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 410 پر ہے کہ ہم بستری کے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے، مگر یاد رہے ستر کھولنے سے پہلے یہ پڑھنا ضروری ہے، یعنی کہ کپڑے اتارنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لے۔ اور سب سے بہتر ہے کہ جب آپ کمرے کے اندر داخل ہو جائے تو سب سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ کر داہنا پیر اندر لے جائے۔ اگر ہمیشہ انسان اسی طریقے سے کرتا رہے گا تو شیطان اس کمرے سے باہر ہی رہے گا، وہ کمرے کے اندر نہیں جا پائے گا، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو وہ بھی آپ کے ساتھ ہم بستری میں شامل ہو جائے گا۔ نمبر 2، ہم بستری کے وقت بات کرنا مکروہ ہے۔ بہت سے لوگ ہم بستری کرتے وقت باتیں کرتے ہیں اور چیختے چلاتے اور طرح طرح کی آوازیں نکالتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 46 پر صاف طور پر لکھا ہوا ہے، خاص جماع یعنی کہ ہم بستری کے وقت بات کرنا سخت مکروہ ہے۔ اس سے بچے، کیونکہ بچے کے توتلا ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، اور ٹھیک اسی طرح اس وقت عورت کی شرمگاہ کو بھی دیکھنے سے بچنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے بچے کا اندھا پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح پورے کپڑے اتار کر بھی صحبت نہ کریں۔ اگر پورے کپڑے اتار کر ہی کرنا ہے تو اپنے اوپر چادر وغیرہ اوڑھ لے، ورنہ بے حیا بچہ پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اب ذرا سوچیں، آپ لوگ یہ تینوں غلطیاں ضرور کرتے ہوں گے۔ ہم بستری کے وقت باتیں بھی کر لیتے ہوں گے اور شرمگاہ بھی دیکھتے ہوں گے، اور کپڑوں کو اتار کر ایک طرف پھینک بھی دیتے ہوں گے، جبکہ یہ تینوں چیزیں بالکل مکروہ ہے۔ ایسا کرنے سے آپ کے آنے والے بچے پر اس کا فرق پڑے گا۔ اب کون ایسا انسان ہوگا جو ذرا سے مزے کے چکر میں اس طرح کا رسک لے گا اور اپنے بچوں کو ان خطروں میں ڈالے گا؟ اگلا مسئلہ ہے ہم بستری کے وقت کسی اور کی تصویر دماغ میں لانا، کسی اور کے بارے میں سوچنا۔ یہ غلطی بھی لگ بھگ 90% لوگ کرتے ہیں۔ وہ ہم بستری تو اپنی بیوی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دماغ میں کسی اور کی تصویر، کسی اور کا خیال دماغ میں ہوتا ہے۔ تو ذرا ایسے لوگ بھی کان کھول کر سن لے، ایسا کرنا بھی زنا ہے اور سخت گناہ بھی ہے۔ اور ہاں، ہم بستری کے لیے کوئی وقت فکس نہیں ہے، بس اتنا دھیان رکھیں کہ آپ کی ہم بستری کی وجہ سے آپ کی نماز نہ چھوٹنے پائے، کیونکہ بیوی سے بھی نماز، روزہ، اعتکاف،
हैज व निफास और नमाज के ऐसे वक्त में सोहबत करना कि नमाज का वक्त निकल जाए, ये हराम है। अगला मसला आप लोग बहुत ध्यान से सुने, जो आजकल के नौजवान गलतियां करते हैं। शोहर बीवी की छाती को मुंह लगा देता है। हालांकि आप लोग ये ना समझे कि मर्द औरत की छाती पर मुंह नहीं लगा सकता। मुंह लगा सकता है, ये जायज़ है, मगर इस तरह मुंह ना लगाए कि दूध निकलकर हलक तक पहुंच जाए, क्योंकि ये हराम है। दूध हलक तक ना पहुंचने पाए, ये आप लोग ध्यान रखें। अगर ऐसा आपसे कभी हो गया है, आपकी बीवी का दूध आपके हलक से नीचे उतर गया है, तो आप तौबा कर ले, लेकिन इससे निकाह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि बीवी की छाती पर अगर मुंह लग जाए तो उससे निकाह टूट जाता है। तो हम इस बात को भी क्लियर कर देते हैं, जैसा कि फतावा रज़विया सफ़ा नंबर 568 पर है। ऐसा करने से निकाह पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला मसला है मर्द और औरत का एक दूसरे के सतर यानी कि एक दूसरे के जिस्म को देखना या छूना जायज़ है। तो इस बारे में हमने पहले ही बताया था कि शर्मगाह को देखना मना है, लेकिन उसके जिस्म को देखना जायज़ है, मगर हुक्म वही है कि शर्मगाह ना देखी जाए। इससे निसियान की बीमारी होती है, यानी भूलने की बीमारी, यादाश्त कमज़ोर हो जाना, आँखों की रोशनी भी कम हो जाती है। अगला मसला ध्यान से समझे। हम बिस्तरी के वक्त मर्द नीचे हो और औरत ऊपर हो, ये तरीका बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से आपकी बीवी के बांझ होने का खतरा होता है। और जो हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही है, वो अपने शोहर को ऐसा करने से बिल्कुल मना कर दे तो ज़्यादा बेहतर है। अगली चीज़ आप लोग ध्यान से समझे। हम बिस्तरी से फारिग होने के बाद मर्द औरत को अलग अलग कपड़े से अपना सतर साफ करना चाहिए, क्योंकि दोनों का एक ही कपड़े का इस्तेमाल करना नफरत और जुदाई का सबब है। यानी कि जब आपकी हमबिस्तरी पूरी हो जाए तो आपके जिस्म पर जो गंदगी, जो नापाकी लगी होती है, उसको ज़्यादातर लोग एक ही टिश्यू पेपर या एक ही कपड़े से साफ कर लेते हैं। हालांकि ऐसा करने से दोनों में नफरत पैदा हो जाती है, इसीलिए दोनों अलग अलग कपड़ों का इस्तेमाल करें। अगली चीज़ आप लोग ध्यान से समझें। इंजाल होने के बाद यानी कि हमबिस्तरी पूरी हो जाने के बाद अगर दूसरी बार हमबिस्तरी करना चाहते हैं, तब भी यही हुक्म है कि सतर को धोकर यानी जिस्म को धोकर और वज़ू कर लेना ज़्यादा बेहतर है, वरना होने वाले बच्चे को बीमारी का खतरा होता है। और आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि औरत के अंदर मर्द के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा शहवत है, मगर उस पर शर्म को मुसल्लत कर दिया गया है। तो अगर मर्द जल्दी फारिग हो जाए तो तुरंत अपनी बीवी से अलग ना हो जाए, बल्कि कुछ देर रुक कर अलग हो। अब अगर आप लोग अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है मर्द जल्दी फारिग हो जाएगा। तो मर्द को चाहिए कि वो अपनी बीवी को पूरी तरह से संतुष्ट कर दे, उसके बाद ही अपनी बीवी से अलग हो। और हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि हमबिस्तरी यानी कि सोहबत करना जन्नत की लज्जतों में से एक लज्जत है। और हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि इंसान को हमबिस्तरी की ऐसी ज़रूरत है जैसे खाने पीने की है, क्योंकि बीवी दिल को पाक रखने की वजह है। और मुस्लिम शरीफ की एक हदीस पाक में आता है कि जिस तरह हराम सोहबत पर गुनाह है, उसी तरह जायज़ सोहबत पर नेकिया भी है। यानी अगर हराम तरीके से हमबिस्तरी की जाए और उस पर जितना गुनाह मिलता है, उसी तरीके से अगर हमबिस्तरी को जायज़ और इस्लामी तरीके से कर लिया जाए, यानी कि शरीयत के हिसाब से कर लिया जाए, तो उसकी हर सांस पर उसको नेकिया भी मिलती है। उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब एक मर्द अपनी बीवी का हाथ पकड़ता है तो उसके नामाए आमाल में एक नेकी लिख दी जाती है, और जब वो उसके गले में हाथ डालता है तो 10 नेकियां लिखी जाती है। और जब उससे सोहबत करता है यानी कि हमबिस्तरी करता है तो दुनिया में सबसे बेहतर हो जाता है। और जब गुस्ले जनाबत करता है यानी जब हमबिस्तरी के बाद गुस्ल करता है तो गुस्ल का पानी जिस्म के जिस जिस बाल पर से गुजरता है तो हर एक बाल के बदले में उसको एक एक नेकी लिखी जाती है और एक एक गुनाह कम हो जाता है।
اور ایک ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ ایک بار حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ میں نے ایک لڑکی سے شادی کی، مجھے لگتا ہے وہ مجھے پسند نہیں کرے گی، تو آپ فرماتے ہیں کہ محبت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور نفرت شیطان کی طرف سے، تو ایسا کرو تم دونوں ایک دوسرے کے پاس جانے سے پہلے وضو کرو اور 2 رکعت شکرانے کی نفل اس طرح پڑھو کہ تم امام ہو اور وہ تمہاری اقتدا کرے، یعنی کہ تم آگے کھڑے رہو اور بیوی تمہارے پیچھے ساتھ شکرانے کی نفل ادا کرے۔ انشاءاللہ ایسا کرنے سے تم اسے محبت اور وفادار کرنے والی پاؤ گے۔ اب ایک بہت بڑا مسئلہ آتا ہے، اگر کسی کمرے میں قرآن پاک رکھا ہوا ہے تو اس کمرے میں ہم بستری کس طریقے سے کی جائے، یا اس کمرے میں ہم بستری کرنا ہی نہیں چاہیے؟ یہ سوال بہت سارے لوگوں کے دماغ میں رہتا ہے، تو اس کا بھی مسئلہ آپ ثبوت کے ساتھ سمجھ لیں۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 522 پر ہے، اگر آپ کے کمرے میں کوئی ایسا نقش لگا ہوا ہے جس پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہے، جیسے بہت سارے کمرے ہوتے ہیں جس میں آیت الکرسی وغیرہ ٹنگی ہوئی ہوتی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس کمرے میں ہم بستری کرنے سے پہلے اس نقش کے اوپر یا پھر قرآن کی کوئی آیت آپ کے کمرے میں لکھی ہوئی ہے تو اس قرآن کی آیت کے اوپر کپڑا ڈال دیں، نہیں تو ہم بستری تو دور کی بات ہے، اس کمرے میں کپڑے چینج کرنا بھی بے ادبی ہے، اس کمرے میں پورا ننگا ہونا بھی ایک بے ادبی ہے، اس بات کو آپ یاد رکھیں۔ اب اس طریقے سے اگر قرآن پاک بنا کسی غلاف کے رکھا ہوا ہے، یعنی کہ جو قرآن پاک کے اوپر کپڑا ہوتا ہے، اگر بغیر غلاف کے قرآن پاک اس کمرے میں رکھا ہوا ہے تو اس کمرے میں ہم بستری نہ کریں، بہتر ہے قرآن پاک کو غلاف کے اندر کر کے رکھیں تاکہ اس کمرے میں کسی بھی طریقے کی کوئی انسان بے ادبی نہ کر پائے۔ اسی طریقے سے قبلے کی طرف پورے کپڑے اتار کر بھی کھڑا نہیں ہونا چاہیے، ایسا بالکل منع ہے۔ زیادہ بوڑھی عورت سے یا کھڑے ہو کر صحبت کرنے سے جسم بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر پیٹ بھرا ہوا ہے تو ایسے میں صحبت کرنا سخت نقصان دہ ہے، اور ہم بستری کے بعد عورت کو دائیں کروٹ پر لیٹنے کو کہے، یہ آپ کی اولاد کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک بات آپ لوگ دھیان رکھیں، ہم بستری کے ترنت بعد پانی پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، ہاں لیکن ہم بستری کے فوراً بعد دونوں کا پیشاب کر لینا صحت کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، اور عورت کے ساتھ پیریڈز کی حالت میں صحبت کرنا جائز نہیں ہے، بھلے ہی آپ کی شادی کی پہلی رات ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر کوئی اس کو جائز کہے، یعنی کہ پیریڈز کے وقت میں ہم بستری کرنے کو کوئی انسان جائز کر دے تو وہ انسان کھلا کافر ہے، اور اسی طرح عورت کے پیچھے کے مقام سے ہم بستری کرنا حرام ہے، اور یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت میں آتا ہے، قیامت کے دن سب سے بدتر مرد اور عورت وہ ہوں گے جو اپنی راز کی باتیں اپنے دوستوں کو سناتے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شوہر نے رات بھر جو کچھ کیا اپنے دوستوں میں جا کر بتا دیتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کیا، عورت نے جو کچھ کیا تو وہ اپنی سہیلیوں کو بتا دیتی ہے۔ یہاں پر مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 464 پر صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن سب سے بدتر مرد اور عورت وہی ہوں گے جو اپنے بیوی یا اپنے شوہر کے راز اپنے دوستوں میں کہیں گے۔ تو ان چیزوں سے آپ لوگ توبہ کر لیں۔ اب آپ میں سے کئی لوگوں نے اس طرح کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ عورت سے آپ 2 مہینے دور ہو جائے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، یا 6 مہینے دور ہو جائے تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ حالانکہ صحیح مسئلہ کیا ہے آئیے جانتے ہیں۔ دوستو، عورت سے الگ رہنے کا وقت 4 مہینہ ہے، اس سے زیادہ دور رہنا منع ہے، لیکن اگر 1 سال بھی اپنی بیوی سے کوئی دور رہتا ہے تو نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ اس بات کو آپ یاد رکھیں، افواہوں پر دھیان نہ دیں تو آپ کے لیے اچھا ہی ہے۔ ویسے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے بہت سارے مسئلے کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو ان لوگوں تک ضرور شیئر کر دیجئے گا جو لوگ یہ غلطیاں کر دیتے ہیں، جو شادی شدہ ہے یا جن کی شادی ہونے والی ہے۔ سارے لوگوں تک یہ ویڈیو شیئر کر دے تاکہ وہ لوگ اپنی ان غلطیوں کو سدھار لیں۔ تو فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔